اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور کریم آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کہ ان پرکیف کھڑیوں میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر عرفان الرمضان سیریز کی چھٹی نشست میں حاضر ہیں، اور ہم سب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عمل خیر پر جمع کیا۔ معزز سامعات، جمع ہونے میں برکت ہے، اور اجتماعیت میں جیسے نماز باجماعت پڑھیں، نماز کے لیے جمع ہوں تو اکیلے پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے چونکہ زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو پنجگانہ جماعت سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عید کے لیے مزید زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کا ثواب اجتماعیت کے اعتبار سے جمعہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حج کی مثال لیں تو یہ ایک تسلسل ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس تسلسل کے بنیادی نقطہ پر غور کریں تو وہ اجتماعیت ہے، یعنی جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے عمل خیر میں، نیکی میں، ویسے ویسے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہر عمل میں مل کر اکٹھا ہو کر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے اور ثواب بڑھتا ہے تو یہ ثواب اجتماعیت کی برکت کا ہوتا ہے کہ جس طرح بندے جمع ہوتے رہے اللہ رب العزت ثواب کو بھی جمع کرتا رہا، اور اللہ کو مخلوق کے جمع ہونے سے محبت ہے اور اپنی ذات کے لیے اس نے تنہائی رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم الفاظ کو بدل نہیں سکتے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اکیلے بھی ہوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے وہی کہنا ہے جو سبق اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، کہ جمع کا صیغہ استعمال کرو، اور جمع کا صیغہ استعمال کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے۔ کیونکہ جہاں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں وہیں فرشتے بھی آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مزید اضافے کی بات، کیونکہ فرشتوں کا کوئی عدد نہیں مقرر کیا، سو جیسے اللہ رب العزت نے بے حساب اور لاتعداد فرشتے مقرر کیے جو زمین پر گلی کوچوں میں راستوں میں پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ذکر اور عبادات کے لیے کہاں جمع ہیں، وہ مجالس ذکر و حلقات ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں لوگ اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں فرشتے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں کہ آ جاؤ، مراد مل گئی، یعنی فرشتوں کا جمع ہونا فرشتوں کی مراد ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کو پانے کے لیے ان کی تلاش میں نکلے تو وہ بھی انہیں وہاں ملے جہاں دو دریا
جمع ہو رہے تھے، اور جہاں دریا جمع ہو رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ کو پسند کیا، یعنی جہاں جمع تھی وہاں ٹھکانہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بہت سے وجود جمع ہو جائیں وہاں اللہ والے بھی ملتے ہیں، وہاں برکت ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ مت پھرو، یعنی لوگوں تنہا تنہا مت پھرو، یعنی کسی جماعت سے چمٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ چلو، یعنی تنہا نہ چلو۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا کہ تم میں لوگوں کی ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے۔ تنہا رہنے میں خیر نہیں، جبکہ جماعت کے ساتھ رہنے میں، مل کر رہنے میں، جمع ہونے میں خیر ہے، برکت ہے اور حفاظت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن تمام گروہوں اور جماعتوں کو ان کے قائد، ان کے لیڈر اور پیشوا کے نام سے بلایا جائے گا۔ اور سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، اس لیے کہ اللہ کو رفاقت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں کے غلاموں کو کوئی اور غلام نام نہیں دیا اللہ رب العزت نے، بلکہ صحابی ہونے کا ٹائٹل دیا۔ اور آقا علیہ السلام کی سنگت والے اور صحبت والے ہیں، یہ رفاقت ہے اور اس سے بڑی کوئی شے نہیں۔ لہٰذا جب اور جہاں دل مطمئن ہو وہاں رفاقت اختیار کی جائے، وہاں کی سنگت کو اپنایا جائے، کیونکہ تنہائی میں ایمان خطرے میں رہتا ہے اور اجتماعیت میں اس کی حفاظت ہے۔ اور ہم یہاں سب جمع ہیں اور جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے اولیاء کے ذکر کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے، ان تعلیمات سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے۔ سو ہمارا یہ جمع ہونا اگرچہ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہے، یہ بھی اجتماعیت ہے اور اس میں بھی خیر ہے، برکت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کے اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں اور اصلاح احوال کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا سورہ نازعات میں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے ان سے اپنی تربیت کی غرض سے کچھ سوالات کیے اور اپنے روحانی احوال کی اصلاح کے لیے رہنمائی اور نصیحت چاہی۔ آپ نے جو نصیحت اور رہنمائی فرمائی اس میں سے ایک حصہ یہاں ذکر کر رہی ہوں۔ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ اکابر اولیاء اللہ میں سے حضرت حاتم السم
رحمت اللہ علیہ کے ایک بزرگ گزرے. اسم بہرے کو کہتے ہیں، یعنی جو انسان سن نہیں سکتا. ان کا نام حاتم تھا اور اسم ان کا لقب تھا. آپ در حقیقت بہرے نہ تھے، مگر لقب اسم اپنے نام کے ساتھ لگایا. یہ لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک خاتون ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئی. وہ آپ کے پاس بیٹھ کر مسئلہ دریافت کر رہی تھی کہ اچانک اس خاتون کے پیٹ میں ہوا کا بوجھ محسوس ہوا اور آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی. وہ خاتون اپنی اس حرکت پر شرمسار ہوئی اور اسے اپنی یہ حرکت بڑی ناگوار گزری کہ حضرت حاتم کیا سوچیں گے. حضرت حاتم نہیں چاہتے تھے کہ اس خاتون کو کوئی شرمساری یا شرمندگی ہو اور اس کی طبیعت پر بوجھ ہو. لہٰذا آپ نے اس خاتون کی شرمساری و شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنے کان اس کی طرف کیے اور کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ذرا اونچی آواز میں بات کریں. جب آپ نے یہ کہا تو اس خاتون کو حوصلہ ہو گیا اور وہ سمجھی کہ یہ بہرے ہیں اور بہرے ہونے کی وجہ سے انہوں نے آواز نہیں سنی اور میں ان کے سامنے شرمندگی سے بچ گئی ہوں. بس اس کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے، اس کے ظاہری عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے خود کو بہرا ظاہر کیا. جب تک وہ خاتون زندہ رہی تب تک ہر شخص حضرت حاتم کو بہرا سمجھتا رہا، اور جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو آپ کان لگا کر کہتے کہ ذرا اونچا بولیں، یعنی بہرا بنتے رہے تاکہ جس ذریعے سے بھی اس خاتون تک خبر پہنچے تو یہی خبر پہنچے کہ آپ بہرے ہیں. کہیں یہ اطلاع نہ پہنچے کہ آپ صحیح ہیں اور اس دن انہوں نے میری شرمساری کو چھپانے کے لیے ایسا عمل کیا. حقیقت میں بہرے نہیں، اس سے وہ شرمندگی محسوس کرے گی. بس ایک خاتون کو شرمساری و شرمندگی سے بچانے کے لیے حضرت حاتم عمر بھر بہرے بنے رہے اور اپنا لقب اسم اختیار کیا، اور اسی وجہ سے آپ کو حاتم اسم لوگ کہہ کر پکارتے. اس واقعے سے پہلا درس اخلاق کا ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا اعلیٰ ایمان اعلیٰ اخلاق کے بغیر ممکن نہیں. جس شخص کے اخلاق سب سے بہتر ہیں اسی کا ایمان سب سے بہتر ہے. ایک اور موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اخلاق میں عمدہ ہے وہی شخص ایمان میں عمدہ ہے. بس ایمان اور اخلاق کو آپس میں اس قدر لازم و ملزم بنایا گیا کہ ایمان کا حسن و کمال اخلاق کے حسن و کمال میں رکھا ہے. حضرت حاتم اسم اور اس قبیل کے لوگ آج بھی مخلوق خدا کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں. وہ صوفی بھی تھے، ولی بھی تھے، اہل اللہ بھی تھے، مردان حق بھی تھے، بلند رتبہ لوگوں میں بھی تھے، اور 1200 سال گزر گئے مگر دنیا اسلام آج تک انہیں یاد کرتی ہے، ان کے تذکرے کرتی اور اپنے قلوب و باطن کو جلا بخشتی ہے. ان کے اخلاق و کردار اور ان کی بندگی کی اسی شان نے ان کی زندگی میں دوام پیدا کر دیا. حضرت حاتم حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر اولیاء، آئمہ ولایت اور آئمہ تصوف میں ہوتا ہے. حضرت حاتم نے 30 سال سے زیادہ عرصہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا. اہل اللہ کا معمول تھا کہ نصیحت کامل
اور فیض حاصل کرنے کے لیے 30 سال 35 سال تک صحبت میں رہتے، تربیت پاتے اور ریاست کرتے۔ ایک شیخ کی بارگاہ میں 30 سال سے زیادہ وقت گزارنا اور ان کی صحبت میں قائم و دائم رہنا استقامت کی علامت ہے۔ حضرت حاتم کی زندگی سے دوسری نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے کہ استقامت اختیار کرو، لہٰذا صرف صحبت ہی نہیں چاہیے بلکہ صحبت، خدمت، محبت، ادب، عبادت، ریاست، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ استقامت بھی چاہیے۔ اہل اللہ کی زندگی کا محاصل کیا ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت حاتم سے پوچھا کہ آپ نے 30 برس میری صحبت میں گزارے، بتائیے میری صحبت میں رہ کر کیا سیکھا، کیا پایا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں نے 8 سبق ان 30 سالوں میں سیکھے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان 8 چیزوں کا نسخہ اور یہ 8 فوائد کا سبق مجھے کافی ہے، اسی بنا پر میری خلاصی اور نجات ہوگی اور آخرت کے دن کی کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 8 سبق کیا ہیں جو میری صحبت میں 30 برس رہ کر سیکھے۔ آئیے ان 8 چیزوں اور زندگی کے محاصل کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضرت حاتم کو صحبت میں استقامت رہنے کے نتیجے میں نصیب ہوئے۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق میں دیکھا ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب اور معشوق ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی شے یا کسی نہ کسی شخص کی محبت اور عشق میں مبتلا ہے۔ میں نے غور و فکر کیا کہ ہر عاشق کا جو محبوب ہے وہ اگر اسے مل بھی جائے اور ان کی سنگت بھی ہو جائے تو آدھے لوگ تو وہ ہیں جن کے محبوب ان کی مرض الموت تک ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی سنگت مرض الموت تک رہتی ہے، جو ہی ان کی موت واقع ہوتی ہے ان کی سنگت ختم ہو جاتی ہے۔ آدھوں کو دیکھا کہ ان کے محبوب دفن کرنے تک ساتھ جاتے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے، جو قبر کی تنہائی میں ساتھ ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عمر بھر دیکھا کوئی محب اپنے محبوب کے ساتھ جس کے لیے وہ مرتا رہا، جیتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ جب اس پر تنہائی کا وقت آتا ہے تو کوئی ایسا اس کا مونس، کوئی اس کا ہمدم، کوئی اس سے پیار کرنے والا نہیں جو اس کے ساتھ گیا ہو۔ ہر ایک کے محبوب اسے قبر کی دیوار تک دفن کر کے واپس چلے آئے اور اسے تنہا و یکتا قبر کی تنہائی میں چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ بس میں نے غور و فکر کیا کہ کیا یہ محبوب اچھے ہیں کہ جب اس کی تنہائی کا وقت آیا اس پر ایک وحشت طاری ہونے لگی، اور مشکل وقت آیا تو اس کے مشکل وقت، تنہائی، یکتائی، پریشانی کے وقت میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے، یا وہ دوست اچھا ہے جو قبر کی تنہائی اور مشکل میں بھی ساتھ رہے۔ بس میں نے سوچا وہ دوست کون ہو سکتا ہے جو بندے کی قبر میں اور پریشانی کے عالم میں اس کے ساتھ ہو، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دوست صرف اعمال صالحہ ہیں، اس کی نیکیاں ہیں، اس کی عبادات ہیں، راتوں کو اس کا اٹھنا ہے، پابندی سے نماز پڑھنا ہے، پابندی سے تلاوت قرآن کرنا ہے، ہمیشہ عبادت اور طہارت میں رہنا ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نیک اعمال کی کثرت کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا،
میں نے کہا کہ انسان کو اعمال صالحہ سے محبت کرنی چاہیے. بندے کو نیک اعمال کا اتنا لالچ ہو کہ اسے جہاں موقع ملے وہ اسے کر ڈالے. اعمال صالحہ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ اعمال صالحہ دفن کے وقت باہر نہیں رہ جاتے. نیک اعمال اپنانا ہی اچھا ہے اور انہوں نے ہی کام آنا ہے جنہوں نے قبر میں انسان کے ساتھ جانا ہے. اور ان نیک اعمال کا ساتھ اب ہی اپنا لیا جائے. جو قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے ان کا ساتھ دنیا میں بھی اپنانے کا کوئی فائدہ نہیں. فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو میں نے آپ کی صحبت میں سیکھی، جو سبق حاصل کیا، وہ یہ کہ سارے لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. ہر شخص خواہشات نفس کو پورا کرنے میں زندگی گزارتا ہے اور اس کی کوشش و تگ و دو کرتا ہے. ہر شخص ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے. میں نے اللہ رب العزت کا قول قرآن مجید میں پڑھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ، اللہ جل مجدہ نے فرمایا اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا. اور مزید فرمایا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. پس جو شخص قیامت کے دن جواب دہ ہونے کے تصور سے کانپ گیا اور خوف زدہ ہو گیا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو میرے پاس اس وقت کے لیے کیا سامان ہے، جو اس وقت سے ڈر گیا اور اس نے اپنے ہوائے نفس کی پیروی سے توبہ کر لی، اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی سے رک گیا، اپنے نفس کو بچا لیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا. جب میں نے اللہ پاک کا یہ وعدہ سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے اور اس کے اندر جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سچا وعدہ ہے. وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں اس دن سے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، خلاف ورزی کرتا ہوں. مجاہدے کو میں نے اپنی عادت بنا لیا. میں نفس کو مجاہدے پر لگاتا ہوں اور میرا نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اس طرح میں نے اپنے نفس کو زیر کر لیا. بس اللہ کی پیروی کرتا ہوں اور نفس میری پیروی میں لگا رہتا ہے. لہٰذا اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور بندگی میں نفس کو عادی بنا دینا اور نفس کی پیروی سے رک جانا دوسرا سبق ہے جو میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا. پھر فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو آپ کی صحبت سے حاصل کی وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہر شخص دنیا کو اکٹھا کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ہر ایک خواہ ضروریات و حاجات کو پورا کرنے کے لیے، خواہ زندگی کو آسائش و آرام دینے کے لیے، خواہ زندگی کو لذت دینے کے لیے. الغرض ہر شخص دنیا جمع کرنے پر مصروف ہے اور اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے. میں نے جب اس پر غور کیا تو میری نگاہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر پڑی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، کہ جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. بس میں نے فانی کے پیچھے دوڑنا اور حرص کرنا چھوڑ دیا اور باقی کی طلب میں لگ گیا. اب ضروریات کے لیے تو کماتا ہوں مگر جمع کرنے کی خواہش ختم ہو گئی ہے. پھر چوتھا سبق جو آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ کہ تقوی
میں نے چوتھی چیز مخلوق میں دیکھی، وہ کسی نہ کسی چیز میں اپنی عزت سمجھتی ہے۔ ہر شخص کا ایک گمان ہے کہ مجھے عزت ملے۔ کوئی کہتا ہے کہ مال میں عزت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولاد میں عزت ہے۔ ہر شخص کا اپنا ایک پیمانہ ہے، مگر خدا نے بھی ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ سو میں نے دنیا کی عزت کے جھوٹے پیمانے توڑ دیے اور سوچا کہ تقوی کا پیمانہ، پرہیزگاری کا پیمانہ اختیار کروں، اور اس کو میں نے اپنا لیا۔ پھر پانچواں جو سبق حاصل کیا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے مخلوق میں دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے مذمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ ان سب کی اصل وجہ حسد ہے۔ صرف حسد کی بنا پر کئی کسی کی پشت کے پیچھے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ حسد مال کا ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے، عہدہ جاہ و منصب کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے کلام کی طرف نگاہ دوڑائی تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کر دیا، اور ہم تقسیم کرتے ہیں۔ سو تم ایک دوسرے پر حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ جو لوگوں کو عزت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، جاہ و منصب دیا ہے، شہرت دی ہے، یہ ہم نے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ جس چیز پر میں حسد کرتا ہوں اور جلتا ہوں، لوگوں کی مذمت اور غیبت کرتا ہوں، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اس دن سے میں نے توبہ کر لی اور میں کسی کی مذمت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پر راضی ہوں، خوش ہوتا ہوں اور ترک حسد کر چکا ہوں۔ پھر آپ چھٹا سبق ذکر کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ کسی نہ کسی سے عداوت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، چھپے طریقے سے بھی اور ظاہری طریقے سے بھی، تھوڑے بھی اور زیادہ بھی، مذہبی لوگ ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی لوگ ہوں، جس کو بھی دیکھو عداوت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر عداوت ہی کرنی ہے تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ عداوت اور دشمنی کس سے کی جائے؟ دوستی کرنی ہو تو اعمال صالحہ سے کریں، دشمنی کرنی ہو تو کس سے کریں؟ اللہ رب العزت نے یہ سبق دیا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اگر دشمنی کرنی ہے تو شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، بس اس کے دشمن بن جاؤ اور دشمنی کا سارا غصہ، چھپا ہوا بھی ظاہری بھی، اس شیطان کے خلاف نکالو۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے ساری دشمنیاں ختم کر دیں، ساری عداوتیں دل سے نکال دیں، اور اپنی ساری دشمنیوں کا مرکز و محور فقط شیطان کو بنا دیا۔ اب میری دشمنی صرف شیطان سے ہے، اس کے سوا کسی شخص سے میری دشمنی نہیں ہے۔ جب دشمنی میرے دل سے نکل گئی تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر ساتواں سبق ذکر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہر شخص طلب معاش، طلب مال میں جد و جہد کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، باغ دوڑ کر رہا ہے،
اس بھاگ دوڑ اور تگ و دو میں حرام بھی کما بیٹھتا ہے اور مشکوک بھی کماتا ہے۔ ضروریات کے لیے اپنی تگ و دو میں حلال کے مقابلے میں حرام اور مشکوک کا فرق نہیں رکھتا، اور یہ حرام اور مشکوک کمانے کی وجہ سے اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت بھی ختم ہوتی ہے۔ ہر شے کے لیے اس کی ذات میں طمع ہے، اور یہ طمع، یہ لالچ اس کی عزت کو گنوا دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی اس کے مقام کو گرا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ وہ کیا طریق ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں بھی قدر و منزلت نہ گرے اور اللہ کی نگاہ میں بھی۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سورہ ہود میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تمہاری زندگی، لوگوں کی زندگی، لوگوں کی ذمہ داری فقط محنت کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے، حرص و لالچ کرنا نہیں، طمع کرنا نہیں۔ لہٰذا تگ و دو سے انسان خراب نہیں ہوتا، طمع، حرص، لالچ سے انسان خراب اور تباہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دن سے میں نے طمع اور حرص ختم کر دیا، رزق حلال کی تگ و دو کے ساتھ اللہ پر توکل کر لیا، رزق حلال اور محنت کو جاری رکھا اور حرص و طمع ختم کر دیا۔ لوگوں کے حال دیکھنا بند کر دیے کہ فلاں کو زیادہ مل گیا اور فلاں کو اس سے بھی بڑھ کر مل گیا، جو میرے نصیب میں ہے فرماتے ہیں مجھے مل جائے گا۔ میری ذمہ داری اس کے لیے کوشش کرنا ہے، تدبیر کو بروئے کار لانا ہے۔ بس میں نے حرص و ہوس کو ختم کر دیا اور اللہ کے ساتھ اپنا یقین پختہ کر لیا۔ پھر 8واں سبق آپ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص اس دنیا میں کسی نہ کسی پر اعتماد کرتا ہے۔ کوئی مال پر اعتماد کرتا ہے، کوئی دولت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی کسی شخص پر اعتماد کرتا ہے، کوئی وسائل پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، کوئی فن پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی شے پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی والدین اور اولاد پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب بھروسے کمزور ہیں اور یہ انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، اوندھے منہ گراتے ہیں اور انسان کو ناکام و نامراد کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے اچھا سہارا کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ سو اس دن سے محنت جاری رکھی اور سارے بھروسے ختم کر دیے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شاگرد حضرت حاتم کا یہ سبق سنا تو فرمایا میرے بیٹے تجھے نیک توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے اور ان اعمال پر ہمیشہ کاربند رکھے۔ تو نے جو 8 نکتے میری صحبت میں 30 برس گزار کر سیکھے، فرماتے ہیں میں نے عمیق نظر سے پوری تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا اور عمیق نظر سے قرآن مجید کو پڑھا۔ اللہ رب العزت کی قسم میں نے اللہ کی اتاری ہوئی 4 کتابوں میں جتنی تعلیمات پڑھی وہ ساری کی ساری ان 8 نکتوں کے گرد گھومتی ہیں۔ جس شخص نے ان 8 نکتوں پر عمل کر لیا، یہ 8 سبق سیکھ لیے اور ان پر عمل کیا، وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گیا۔ معزز سامعات،
اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اسباق پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، ہماری زندگیوں میں ان اسباق کی چمک و روشنی پیدا کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم چلتے پھرتے ایک باعمل مسلمان بن جائیں۔ آمین۔ اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ نیکسٹ تھرسڈے اسی وقت کے مطابق اسی چینل پر پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔